حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے، بیوی کی جو حدیث بہت مشہور ہوئی اس دوران میں، حدیث کی مستند جو ہمیں احساس ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اچھا، اب جیسے یہ کہتے ہیں نا ہمیں یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت۔ ثقافت کیا ہوتی ہے کسی شخصیت کی ثقافت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس شخصیت کی پسند ناپسند ہوتی ہے، یہ اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ جیسے ہی گھر میں گئے اس نے لا کر آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی دیا، یہ ان کی ثقافت ہے، یہاں سے شروع ہوا معاملہ۔ تو ہمیں نظر آتا ہے بھائی ان کو کیا پسند ہے، کیا ان کو ناپسند ہے۔ تو بیوی نے کہا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ان کی ثقافت ہے۔ اب ان 3 چیزوں میں سے ایک میرے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گئی، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، تو میرا مفاہیم میں تعلق ان کے ساتھ جڑ گیا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تلاوت قرآن کریم مجھے پسند ہے۔ اچھا، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ قرآن سے میرا کوئی تعلق ہونا چاہیے، یہ پسند ناپسند نہیں ہے۔ مثلا میں صبح کو قرآن پڑھتا ہوں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ قرآن کو پسند کرتا ہوں، ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ہاں، پڑھنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں ان کو پسند کرتا ہوں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے بھائی۔ جاب تو میں بھی صبح کو جاب کرتا تھا، جاب کے لیے جاتا تھا اسکول میں، کیا پسند کرتا تھا؟ اگر مجھے کوئی بتاتا کہ سیلری تمہارے گھر پہ مفت میں پہنچ جائے گی پھر بھی جاتا وہاں پہ؟ آخر ہفتہ کہ میں جاتا، گھر میں بیٹھا رہتا۔ تو کرنا کرانا تو صحیح ہے، پسند کرنے کا مسئلہ ہے۔ پسند کیا ہے، کہاں تک پسند؟ ایک دفعہ کوئی یہ کہے مجھے تمہاری زندگی سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم۔ اب یہ پسند ناپسند کا معاملہ ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے ہماری اور آپ کی زندگی میں جو پسند ناپسند ہے، اس پسند ناپسند کی کہیں نزدیک آ رہی ہے۔ دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ۔ اب ظاہر ہے اس میں ڈیپتھ ہے۔ مثلا جب تلاوت قرآن کریم کہا تو انہوں نے چاہا کہ قرآن کریم میری اور آپ کی زندگی میں نافذ ہو، تو انہوں نے کہا کہ پسند یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم، چلو میں کیا کروں کہ مجھے تلاوت قرآن کریم پسند آنے لگا، اس کے اوپر مجھے سوچنا پڑے گا۔ دوسرا فرمایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ تیسری بہت ہی عجیب بات کی، فرمایا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا پسند ہے، پسند ہے، صحیح۔ اچھا، میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے انفاق کرنا پسند ہے، میں اس لیے کرتا ہوں صدقہ بلاؤں کو دور کرتا۔ اچھا، اگر صدقہ بلاؤں کو دور نہیں کرتا تو پسند ہوتا؟ یہ پسند ناپسند کا اسٹیج ہے۔ تو ایسان محترم میں سوچتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ مثلا مجھے اتنی زندگی گزر گئی نام لیتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، خوش غم سب مناتے ہوئے، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ اگلا اسٹیپ یہاں پر ہے۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں ان کی پسند ناپسند کو، ان کی ثقافت کو اپنی ذات کے اندر لانے کی کوشش کروں، تاکہ میرا رشتہ اس ظاہر سے نکل کر باطن کی طرف جانے کی کوشش کروں۔ اچھا، اگر ہم اس کام کے اوپر آ گئے نا، اور پھر جو ہماری شخصیتوں سے نتائج نکلیں گے اس دنیا کے اندر، وہ بلا تشبیہ ایسے ہی ہوں گے جیسے ان کی شخصیتوں سے نتائج نکلیں۔ کائنات علل و اسباب پہ بنی ہے نا، ان کی شخصیت سبب تھی اور وہ اثرات جو ان کی شخصیت سے نکلے وہ مسبب تھا، وہ اثرات ان کی شخصیت سے حاصل ہوئے تھے۔ اگر میں اور آپ کوالٹی میں ان کی شخصیت کی طرف چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہم سے بھی وہی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بات کو ہمیں اس انداز میں دیکھنا چاہیے۔ جو ہم لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا، قوم کے یہ کم مسئلہ کیسے حل ہوگا، وہ مسئلہ کیسے ہوگا، پاکستان میں ہم کیا کریں گے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ساری چیزیں کوالٹی سے ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری اس وقت ہوں گی جب ہمارے اندر ان کی بہرحال کچھ نشانیاں ریفلیکٹ ہونا شروع۔ مددی